اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. انسان برائی کے لیے بھی ایسی ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے. دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. ابن عباس اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ انسان کا بیزاری کی حالت میں خود کو یا اپنی اولاد کو بد دعا دینا ہے. یعنی بعض اوقات ہم اریٹیٹڈ ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا بچوں کی پریشانیوں کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے، تو پھر انسان کے اوپر بعض اوقات ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ اس کے منہ سے خیر کی بات نکلنے کی بجائے بد دعا نکل آتی ہے، حالانکہ وہ خود اس بد دعا کی قبولیت نہیں چاہتا. تو اس کی وجہ کیا؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے. تو بنیادی طور پر اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے یا اپنے مال اور اولاد پر بد دعا کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت انہیں اطمینان کے ساتھ بھلائی کی دعا کرنی چاہیے تھی. تو یاد رکھیے، قبولیت کے وقت میں دی گئی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور اگر جس کو بد دعا دے رہے ہیں وہ اس کے اہل نہیں تو وہ بد دعا پلٹ کر دینے والے کے سر پہ آ جاتی. کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں دوسروں کو بد دعائیں دے کے ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ تمہیں ہماری بد دعا لگ جائے گی، تم جہنم میں جاؤ، تمہارے یہ نقصان ہو جائے وہ. تو اب جس کو بد دعائیں دی جا رہی ہیں وہ بہت ڈر جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ ڈرا نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ کی نیت خراب نہیں ہے، آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تو آپ کو بد دعا نہیں لگے گی. یعنی اگر آپ ظالم نہیں ہیں تو بد دعا آپ پر نہیں پڑے گی، وہ کس پہ جائے گی؟ واپس جو دینے والا ہے. تو اس لیے بد دعائیں دینے والوں کو بھی سوچ سمجھ کے دینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مصیبت واپس اپنے اوپر ہی لوٹ آئے. اسی طرح ماں باپ کو بھی سوچ سمجھ کے اولاد کو بد دعائیں دینی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرنا. کیونکہ تنگ آ کے ہی کرتا ہے نا، باپ ایسے ہی نہیں کرتا، تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کے تو ہم نے تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو. اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نشانیوں کو بھی دکھا رہے ہیں اور ان کی تفصیل بھی بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں تمہارے لیے کس کس فائدے کی ہیں. تو ان نعمتوں کو پا کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور رب کا شکر گزار بننا چاہیے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے. یعنی انسان جو کچھ کماتا ہے وہ اسی کے اوپر لادا جا رہا ہے، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے، اعمال نامہ، بک آف ڈیڈز. وہ اس کو کھلی ہوئی کتاب کی طرح دیکھے گا، یعنی اپنی کتاب کو کھلا ہوا دیکھے گا. یلقاہ منشورا، اوپن بک ہوگی جس میں وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا. اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے. یعنی تم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ تمہارا اب انجام کیا ہونا چاہیے. ظاہر برے اعمال ایسی شکل میں ہوں گے کہ انسان ان سے خود گھن کھائے گا. تو کتنا ضروری ہے کہ انسان یہ حساب اپنا دنیا میں ہی کر لے، مرنے سے پہلے ہی کر لے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اپنے منہ سے نکلنے والی باتیں، اپنی سوچیں اور اپنے معاملات جو دیگر لوگوں کے ساتھ ہیں کہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا. جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے. یعنی اپنی برائیوں کو دیکھ کر ان کو دور کر کے اور جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کر لیا، اور خاص طور پر جو قرآن کا راستہ ہے سب سے بہترین اور سیدھا راستہ، تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں، خود اسی کو ہوگا. اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر ہے. یعنی اگر انسان ہدایت نہیں پاتا تو پھر نقصان بھی خود اٹھائے گا. اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ہی ملے گا. اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اپنا رسول نہ بھیج لیں. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں
تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ بدکاریاں کرنے لگتے ہیں. پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. یعنی پیچھے بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہوا, باقی اقوام میں بھی یہی قاعدہ رہا, اور آئندہ کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اگر لوگ فساد کریں گے, بگاڑ کا رستہ اختیار کریں گے, تو پھر دنیا میں بھی ان کی شامت آئے گی. نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی, اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے اور دیکھنے کو کافی ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. یعنی جو دنیا کی رونقیں چاہتا ہے, دنیا کے فائدے چاہتا ہے, انہی کے لیے نمبر 1 دن رات کوشش کر رہا ہے, اور نمبر 2 یہ کہ اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی دنیا میں ہی چاہتا ہے, تو ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا بن کر داخل ہوگا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے کہ مجھے آخرت کا اجر چاہیے, اور اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے, یعنی صرف ارادہ ہی نہ ہو بلکہ کوشش بھی ہو, اور وہ مومن بھی ہو, یعنی ایمان شرط ہے, صرف کوشش اور محنت اور اچھے کام ہی نہیں, تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی. تو اس آیت میں اس بات پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرنا محض ایک دھوکہ ہے, یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. دنیا میں بھی انسان جس چیز کو چاہتا ہے تو پھر اس کو پانے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے, محنت بھی کرتا ہے. کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, خواہ یہ ہوں یا وہ ہوں, اور یہ بات آپ کے رب کا عطیہ ہے, اور آپ کے رب کا عطیہ کسی پر بند نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں صرف ایمان والوں کی مدد نہیں کرتا, دوسروں کی بھی کرتا ہے, اور اللہ جس کی چاہے کرے, کوئی اس کو روکنے والا نہیں. بعض اوقات انسان جس سے حسد کرتا ہے تو انسان اس کا برا چاہتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی خیر نہ ملے. یعنی خاص طور پر قریبی رشتے داروں کے اندر جو اندر سے کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے, تو انسان چاہتا ہے کہ ساری خیر میرے ہی گھر میں آ جائے اور دوسرے کی طرف نہ جائے. لیکن ظاہر ہے کہ خیر کا بانٹنے والا تو اللہ ہے, کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, اور کسی کے بدخواہی سے بھی ضروری نہیں کہ کسی کو نقصان ہی پہنچ جائے, ضروری نہیں کہ کوئی آپ سے حسد کرے تو آپ برباد ہی ہو جائیں. بہت سے لوگ حسد میں پھر اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور جادو وغیرہ کرنے لگتے ہیں اور فساد شروع کر دیتے ہیں زمین میں. تو ایسے سارے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے, اور آخرت میں دوسری قسم یعنی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی بڑی ہوگی. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. ایک وہ ہے جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے, اور ایک وہ ہے جو آخرت چاہتا ہے. جو آخرت چاہتا ہے وہ بڑے درجات پائے گا, اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں, اور ان کے درمیان کا فاصلہ ایسے ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہو. اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں. اس کے اوپر رب کا عرش ہے. جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس مانگو. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا, ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے. یعنی کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں, کوئی رازق ہے ہی نہیں, کوئی مالک ہے ہی نہیں, کسی کے پاس اختیارات ہے ہی نہیں, کوئی کچھ دینے کے قابل ہی نہیں. لہٰذا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مت راغب ہو. اپنی ساری توجہ, اپنی رغبتیں, اپنی تمنائیں, اپنی فریادیں سب کی سب اللہ کے سامنے رکھو.